خواتین و حضرات، وہ بڑا فیصلہ آ گیا جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کرنے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلیاں بحال کرنے اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو طلب کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ واضح رہے کہ 3 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت مسترد قرار دیا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی اور ضوابط کے خلاف قرار دے کر مسترد کیے جانے کے بعد صدر پاکستان عارف علوی نے وزیر اعظم کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ اس عمل کے بعد پیدا ہونے والے آئینی اور قانونی بحران پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اسی روز از خود نوٹس لیا تھا۔ یہ سماعت 4 روز جاری رہی اور 4 روز جاری رہنے والی سماعت کے بعد جمعرات کی شام سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا۔ پاکستان میں انتخابات اور پارلیمان پر نظر رکھنے والے ادارے کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑا فورم ہے اور از خود نوٹس پر آنے والے فیصلے پر حکومت کی جانب اب زیادہ سے زیادہ نظر ثانی کی ایک درخواست دائر ہو سکتی ہے، لیکن اگر ماضی کی نظیروں کو سامنے رکھا جائے تو نظر ثانی کی درخواست میں بھی چند چیزیں تبدیل کرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے پاکستان کی گورننس اور سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سیاست اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس طرف اگر بات کریں پنجاب کی تو بہت نازک صورتحال ہو چکی ہے۔ تصادم کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ افواج پاکستان کو طلب کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ گورنر راج کے راستے ہموار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیز جس طرح گٹھ جوڑ کر کے تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہیں، اور جس طرح عمران خان بار بار یہ کہتا ہے کہ میں بے شک ہار بھی جاؤں، میں شریف برادران جو کہ سرٹیفائیڈ لٹیرے ہیں، اور آصف علی زرداری جو کہ ایسی بیماری ہے جس نے پورے سسٹم کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ دیا ہے، اور مولانا ڈیزل یعنی مولانا فضل الرحمان جیسے لوٹوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تو خواتین و حضرات، جو ہنگامہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں دیکھنے کو ملا، کہیں یہی پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھنے کو نہ مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی خواتین و حضرات، عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک نیا محاذ کھل چکا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مد مقابل ایک ایسی قوت آئی ہے جس قوت سے اچھے خاصے ریاستی ادارے بھی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہی کرتے رہے ہیں، اس سے نمٹ نہیں سکے۔ اور سعد رضوی صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ بڑے خوفناک الزامات لگائے ہیں اور کچھ انتہائی خطرناک دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جبکہ عمران خان، اگر آپ ان کی سیاست کو دیکھیں تو کلیئرلی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی محاذ پر الیکشن کے حوالے سے، ٹکٹنگ کی تقسیم کے حوالے سے اپنی تیاری اس قدر آگے بڑھائی ہے کہ اگر آپ اسے انالائز کریں اپوزیشن اور عمران خان کی پولیٹکس کو، تو آپ کو اب ایسا لگے گا کہ عمران خان تو 150 کی سپیڈ پر گاڑی ان کی سیاست کی جو ہے وہ فراٹے مارتی چلی جا رہی ہے، اور اپوزیشن نے ابھی تک گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی۔ ابھی تک وہ سیلفی مار رہے ہیں اور ابھی تک ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عمران خان کی طرف سے ظاہری بات ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں، صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاملات ابھی تک سپریم کورٹ تک ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے معاملات بھی دیکھنا ہوں گے کہ کیا سپریم کورٹ پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک چیز بڑے واضح ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تمام تر فیصلے ریورٹ کر دیتا ہے، اسمبلیاں واپس بحال ہو جاتی ہیں، پھر عمران خان کو نکالا جائے گا، نئے قاعدے، نئے ایوان کا انتخاب کیا جائے گا، اور پھر ایک نیا بحران ہوگا، کیونکہ یہ ایک 2 مہینے کا پروسیس ہوگا۔ پاکستان کی معیشت آلریڈی پولیٹیکل ٹرمز کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی ہے، جب تک نگران حکومت نہیں بنتی تب تک یہ معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ابھی تو اور بھی آپشنز ہیں، آپ اسمبلیاں واپس بحال کروا دیں، عمران خان تحریک عدم اعتماد سے گھر چلے جائیں۔ عمران خان کے پاس 140 استعفے ہیں جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے سائن کروائے تھے، وہ ان کو جمع کروا دیں گے،
اور آپ کا ملک میں کوئی نظام نہیں ہے کہ جنرل الیکشن سے ایک سال پہلے 140-50 سیٹوں کا الیکشن ہو، آپ کو پھر بھی عام انتخابات میں جانا پڑے گا۔ ہوگا صرف یہ کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ عدم استحکام مزید پرولونگ ہوگا۔ Ultimate and the last process of all of this is general elections۔ اور یہ بات سپریم کورٹ کو بھی پتہ چل چکی ہے اور ادارے بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب معاملہ جو ہے سب سے بڑی پریشانی جو ہے عمران خان کے لیے وہ اب بننے جا رہی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تحریک لبیک اور ان کے سربراہات جو ہیں سعد رضوی، انہوں نے 3 ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا، اور یہ ناظرین کرام 17 مارچ کا ایک بیان ہے جس میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت قبل از وقت الیکشن کا اعلان کرا کے سیاسی بحران کا خاتمہ کرے، یعنی کہ جو پولیٹیکل اس وقت بحران ہے اس کا خاتمہ قبل از وقت یہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ خواتین و حضرات، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہان نے کہا ہے کہ ہمارا آئین ہمارے دینی اکابر کا محافظ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن ریفارمز کی تبدیلی پر ہم نے فیض آباد میں دھرنا دیا اور حکومت کو ناک رگڑنا پڑے۔ خواتین و حضرات، اس بیان کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آئین شکنی پر وہ جو سب سے بڑا تاریخ کا دھرنا کہا جاتا ہے جو نواز شریف کے دور میں کیا تھا اور حکومت پاکستان کو واقعی میں ناک رگڑنا پڑی تھی، کیونکہ ویورز پاکستان میں کئی ناقدین کا خیال ہے کہ سیاسی حکومتیں دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں سے ڈرتی ہیں اور وہ ان کو چیلنج کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے ان کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ماضی میں نون لیگ کی حکومت سپاہ صحابہ سمیت کئی مذہبی تنظیموں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بھی مذہبی عناصر کو خوش رکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کا JUIF اور دوسری مذہبی سیاسی جماعتوں سے کسی نہ کسی صورت میں اتحاد رہا۔ دفاعی مبصر جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ یہ حکومتوں کی کمزوری ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں طاقت پکڑتی ہیں۔ انہوں نے DW کو بتایا، سیاسی جماعت اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اس طرح کی تنظیموں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں تمام حکومتوں کو بلیک میل کرتی ہیں۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ، ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے نام پر مذہبی تنظیمیں سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سیاسی جماعتیں اس بات پر خوش ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان PTI کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ کل یہی تنظیم دوسری سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں اس نے نون لیگ کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کیے تھے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کے تبصرے اور نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔